ارواح کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ جو روح ہے وہ کیا چیز ہے. حالانکہ اس چیز کے متعلق جو قرآن شریف میں بتایا گیا ہے کہ کل روح من امر ربی. اب جب طب جس روح کی بات کرتی ہے یہ روح وہ روح نہیں ہے، یہ روح وہ روح نہیں ہے جو ہم ایک اسلامی تھاٹس یعنی اسلامی نظریہ جو ہم رکھتے ہیں کہ ایک روح انسان کے اندر آتی ہے اور پھر وہ جو اسرائیل علیہ السلام اس کو قبض کر کے بولے جاتا ہے. نہ، اس روح سے ہمارا طبی روح وہ روح نہیں ہے. یہ بات سب سے پہلے آپ نے ذہن میں کیا کرنی ہے، بیٹھانی ہے کہ جب بھی ہم طب میں کسی روح یا ارواح کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہمارا طبی روح ہوگا، وہ روح وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب روح جو ہے، روح کے بارے میں طب کیا کہتی ہے؟ طب اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ وہ جو ایک لطیف قسم کے کیا ہے، بخارات ہیں جو ٹریول کرتی ہے، سفر کرتی ہے انسان کے کس چیز کے اندر، رگوں کے اندر یہ سفر کرتی ہے. روح کیا ہے؟ یہ ایک سواری ہے جس کے اوپر قوت بیٹھ کر کیا کرتا ہے، اس عضو تک پہنچتی ہے. قوتیں اس تک جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ پہنچتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے دیتا ہوں جس طرح یہ کرنٹ ہے. کرنٹ آپ کو نظر نہیں آتا لیکن کرنٹ کے اندر کتنی پاور ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی بڑی بڑی ہیوی مشینری اس کرنٹ کی وجہ سے وہ چلتی ہے. اب کرنٹ نظر نہیں آتا، اسی طرح آپ کو قوتیں بھی نظر نہیں آتی ہیں لیکن وہ کیا ہے، یہ روح جو ہے. اب فار ایگزامپل ہم پانی کے اندر بھی آپ کرنٹ مارے تو کرنٹ پانی کے اندر بھی چلا جاتا ہے. یہ پانی اس کرنٹ کے لیے کیا ہے، یہ ایک سواری ہے. اب یہ نارمل ہوا میں اگر آپ کوئی بھی تار ایسے پکڑ لے تو اس سے وہ کرنٹ نکلتا نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی سواری نہیں ہے. لیکن پانی کے اندر وہی کرنٹ ہے. وہ کریں لوہے کے ساتھ آپ اس طرح لگا لے تار کو، لوہے کے دوسرے سر کو آپ پکڑ لیں تو اس میں کرنٹ. یہ کیا ہے، یہ کرنٹ جو ہے یہ طاقت ہے اور اس کی سواری آپ کے پاس کیا ہے، وہ لوہا ہے جس کے اندر یہ ٹریول کرتی ہے، جاتی ہے. اب روح اور ریاح میں کیا فرق ہے؟ روح کی تو ہم نے تشریح کر دی ہے. ریاح کیا ہے؟ ریاح ہمارے پاس وہ ہے جو گیس، جس کو ہم کہتے ہیں گیس ٹربل. گیسز کب پیدا ہوتی ہے؟ جب کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز میں، کسی بھی چیز میں جب کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اس سے پھر گیسیں پیدا ہوتی ہے. فار ایگزامپل جس طرح معدے کے اندر گیس پیدا ہوتی ہے تو پہلے سے جو ہے وہ کوئی اس طرح کی چیز پڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر جب ہم خوراک کرتے ہیں تو وہ آپس میں مل کر اس سے کیا ہوتا ہے، عمل تبخیر، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایکشن ریئیکشن کے نتیجے میں کوئی چیز جو ہے وہ جلتی ہے. تو جب وہ چیزیں جلنی شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر تو وہ جلنے سے کیا ہوتی ہے، وہ اس کی اپنی حیثیت ختم ہو کر گیس میں چینج ہو جاتی ہے. یعنی وہ پانی جس طرح ہم اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں آگ کے اوپر تو وہ پانی کدھر چلا جاتا ہے. حالانکہ پہلے بہت سارا پانی تھا لیکن جب وہ ابلنے لگتا ہے تو آہستہ 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 وہ کم ہو جاتا ہے، سارا اڑ جاتا ہے. تو پانی ہمیں نظر نہیں آتا لیکن پانی اڑ جاتا ہے. اسی طرح جب کوئی بھی ایکشن ریئیکشن جو کیمیکل کام ہوتا ہے، کیمیکل ریئیکشنز شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ختم ہو کر وہ گیس کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ گیس یا ریاح جو ہے یہ بنتا ہے. اس کی سمپل سی ایک مثال میں ایک اور بھی آپ کو دے دوں. جس طرح ہم آٹا گوندھ لیتے ہیں، آٹا گوندھنے کے بعد اس کے اندر جب سوڈا ڈال لیتے ہیں تو وہ جو برتن ہوتا ہے جس کے اندر ہم آٹے کو رکھ لیتے ہیں تو پہلے ڈھکنا بالکل فٹ آتا ہے اس کے اوپر، لیکن 1-2 گھنٹے کے بعد وہ ڈھکنے کو اس نے اٹھایا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، کیوں وہ اٹھتا ہے؟ کیوں وہ اس برتن سے جو ہے وہ آٹا باہر نکلا ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایکشن ریئیکشن شروع ہو گئے. وہ سوڈا جو ہم نے اس کے اندر ڈالا تھا اس نے کیا کیا، اس نے کئی چیزوں کو وہ کیا کرنے لگا، اس نے گیس میں چینج کرنا شروع کر دیا. تو اس وجہ سے وہ آہستہ آہستہ پھولنے لگا اور اس میں کیا ہوا، وہ بالکل باہر، یعنی گیسز اس کے اندر آ گئی. تو گیس جو ہے وہ الگ چیز ہے، وہ کسی چیز کے سڑنے سے پیدا ہوتی ہے، کسی چیز کے جلنے سے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ گیسز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں.